اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ فروقی ہومیوپیتھک کلینک قادر پور راما پر ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کا حسین گلدستہ بشمول بالخصوص آج کے ہمارے خصوصی مہمان ملک پاکستان میں ہومیوپیتھی کی دنیا میں جن کے ایک عظیم نام ہے، میرے نہایت ہی محترم جناب ڈاکٹر محمد فہیم صاحب، صدر MHDA مظفر گڑھ ہومیوپیتھی ڈاکٹر ایسوسی ایشن، اور ان کے ساتھ ہمارے محترم جناب ڈاکٹر تنویر صاحب خصوصی طور پر مظفر گڑھ سے تشریف لائے، اور انتہائی ہمارے ہر دل عزیز جناب ڈاکٹر بلال رو صاحب جنرل سیکرٹری QHDA وہ بھی اس وقت تشریف فرما ہیں۔ تو آج کا یہ ہماری جو مل بیٹھنا ہے، جو بیٹھک ہے، تو اس کا خاص طور پر آج کل کے جو مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں، جس میں بالخصوص جو سر فہرست ہے، ہر تیسرا چوتھا بندہ پائلز کی بیماری کا شکار ہے، جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں اور اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا ہے ان کو۔ تو اس موقع پر میں اپنے دوستوں کے ساتھ، ہومیوپیتھی ڈاکٹروں کے ساتھ آج کا جو ہمارا جو ولاگ بننے جا رہا ہے وہ اس پر ڈسکشن پائلز یعنی بواسیر کی علامات، اس کی ابتدائی اسٹیج اور اس کا صحیح علاج، اور اس کے ساتھ پرہیز، اور جن چیزوں سے ان کو اختیار کرنا ہے ہم نے خوراک کے اندر، عملی زندگی کے اندر، تو اس پر انشاءاللہ مفصل بحث ہوگی۔ تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا ہمارے آج کے مہمان جناب ڈاکٹر محمد فہیم صاحب کو کہ وہ اپنے اس موضوع پر اپنے قیمتی تجربات شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمارا خوبصورت ویلکم کیا۔ آج یہاں QHDA قائد اعظم ہومیوپیتھی ڈاکٹر ایسوسی ایشن کا ایک چھوٹا سا پروگرام تھا جس میں علمی نشست ہوئی، ان کا منتھلی جو اسٹڈی سرکل ہوتا ہے اس میں انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا، ہم شمولیت کی۔ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں اپنے کلینک پہ آج بہترین جو ہے نا وہ ٹاپک جو چوائس کیا ہے، جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگوں کو معدے کے مسائل ہیں، معدے کے مسائل کی وجہ سے آنتڑیاں ڈسٹرب ہوتی ہیں، اور ان لوگوں کو جو بواسیر وغیرہ زیادہ ہوتی ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بواسیر کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ یہ دوستو، جو لوگ کھانا زیادہ کھاتے ہیں، ہوٹلنگ وغیرہ زیادہ کھاتے ہیں، اسپائسی خوراکیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا ملٹی ڈشیں استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں کھانے وغیرہ، ان کی وجہ سے جو لوگوں کو بواسیر ہو جاتی ہے، خونی بادی اور بواسیر ہوتی ہے، تو اس حوالے سے آج آپ دوستوں کو ہومیوپیتھک میڈیسن چاند ایک میں آپ دوستوں سے شیئر کروں گا۔ تو یہ جو جنرل پبلک، جو دیکھنے والی پبلک ہے، اور یا ہومیوپیتھ ڈاکٹر، نیو ڈاکٹر ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو بڑی کارآمد ہے، تو یہ ویڈیو ضرور آپ دیکھیں۔ جی دوستو، جن لوگوں کو بواسیر ہو جاتی ہے، خونی بواسیر ہے یا بادی بواسیر ہے، یا موقع وغیرہ ہیں، یا فشر ہے، یا فسٹولا وغیرہ ہو جاتا ہے، تو میں آج آپ کو ہومیوپیتھی کا ایک فارمولہ آپ دوستوں سے شیئر کروں گا۔ جب بھی آپ کے پاس یہ ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کے لیے یہ میں ایک فارمولہ بتا رہا ہوں، جب ان کے پاس کوئی ڈاکٹر آئے تو اس کی ڈائگنوز کریں، اس کے ساتھ جو ہے نا سب سے پہلے آپ نے نقص میکوانیم کی ایک ڈوز دینی، اس کے بعد آپ نے جو ہے نا سلفر کی ایک ڈوز دینی ہے، اس کے بعد آپ نے ایک لیکسس کی ایک ڈوز دینی ہے۔ تو یہ اگر خون آ رہا ہو تو پھر آپ MMLS کی ایک خوراک دینی ہے۔ اگر جلن وغیرہ ہو، شدید جلن ہو، درد ہو، تو پھر آپ نے ریٹینیا کی 1 کی ایک خوراک دینی ہے۔ اور بواسیر کے جتنا مسائل ہیں، تو زبردست جو ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے وہ ہے پیونیا بواسیر کو اور ریٹینیا بواسیر کو یہ کیور کرتی ہے۔ اور ایک اور میڈیسن آپ دوستوں سے شیئر کروں گا، ایک ایسینیٹرک ہے اور ایک ایلوز ہے۔ اگر موقع وغیرہ ہوں اور خون وغیرہ آ رہا ہو یا درد وغیرہ ہو، تو یہ ایسینیٹرک آپ کے پاس جب بھی پیشنٹ بیٹھا ہو تو ایسینیٹرک کے نا 2 قطرے زبان پہ ڈالیں، مریض کو بٹھائیں، ہاں جی آپ کیسی طبیعت ہے، وہ کہے گا درد کم ہو گیا، تو پھر وہی میڈیسن دے دیں۔ اگر وہ پخانہ کرتا ہے، پخانے کے بعد اس کو شدید درد ہوتا ہے، تو وہ ایلوز کی ایک ڈوز دیں گے تو درد وہ فوراً اس کا کم ہو جائے گا۔ اگر اس کو موقع وغیرہ آ رہے ہیں تو تھوجا آپ آنے میں ایک ڈوز دے کے پھر امونیم کارب دے دیں 30 میں، تو وہ موقع وغیرہ جھڑ جائیں گے۔ اگر ایسے خون آ رہا ہے تو پلساٹیلا بڑی بہترین میڈیسن ہے، جیسے کہ لوگ ملٹی خوراکیں استعمال کرتے ہیں، اسپیسی خوراکیں استعمال کرتے ہیں، تو پلساٹیلا جو ہے نا بڑی بہترین میڈیسن ہے۔ جن لوگوں کو گیسز وغیرہ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے کندھوں میں درد، سر میں درد اور خون وغیرہ آنا شروع ہو جاتا ہے،
تو پلساٹیلا بہت اچھی میڈیسن ہے, یہ بواسیر کو کیور کرتی ہے. مدر ٹنچر میں آپ دوستوں کو ایک میڈیسن بتا دیتا ہوں, نگنڈم ایک مدر ٹنچر ہے. تو وہ اگر 10 سے 15 قطرے صبح دوپہر شام 3 ٹائم استعمال کیے جائیں تو وہ بواسیر کو مکمل کیور کر دیتا ہے. تو دوستو یہ چاند ایک میڈیسن تھی جو آپ دوستوں سے میں نے شیئر کی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آج کا ہمارا ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کا پوسٹ کارڈ جس کا عنوان ہے پائلز. تو میں گزارش کروں گا اپنے نہایت عزیز و محترم جناب ڈاکٹر کلاسیکل ہومیوپیتھ ڈاکٹر بلال راؤ صاحب کو کہ وہ اس موضوع پر اپنا پرمغز جو ہے نا جی وہ تجربہ اور اس کا علاج جو ہے نا شیئر کریں. ہم تمام ڈاکٹر صاحبان اس پہ بات کر چکے ہیں. اس کے ساتھ سب سے پہلے دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بھی مریض پائلز کی علامات کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے تو اگر ہم اس کو مزید تھوڑا سا کھنگالیں تو پیچھے ہمیں لیور کی خرابیاں عمومی طور پہ ملتی ہیں. تو پانی کا خراب ہونا ہمیں عمومی طور پہ ملتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مریض میں خوراک کی بے اعتدالی بھی ملتی ہے. عموماً 73% کے قریب ہمارے پاس آنے والے پائلز کے کیسز میں سے 73% لوگ وہ ہوتے ہیں جو خط غربت کے قریب یا خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اور جبکہ 37 سے 40% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معاشی طور پر مضبوط ہوتے ہیں. ان میں یہ دیکھی گئی ہیں, یعنی کہ دونوں طرف سے خوراک کی بے اعتدالیاں بھی اور خوراک کی زیادتی بھی, دونوں طرف سے خوراک کی انتہائی شدید کمی بھی, اور مزید انوائرمنٹل ڈسٹربنس بھی اس کو میں انوالو ہوتی ہے. تو اگر اس پہ اپنے تجربات کی بات کی جائے ویسے تو بہت سی دوائیاں اس پہ کام کرتی ہیں. ریٹینیا ہے, پیونیا ہے, کالنسونیا ہے, اور اسی طرح بہت سی دوائیاں ہیں. ایک دوائی اکثر جب کوئی بھی پیشنٹ کمپلین کے ساتھ انتہائی پینفل کنڈیشن میں کہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا پائلز کی کیفیت میں, اسے ہائپریکم 1 فوری طور پر ریلیف دیتی ہے ود ان فیو سیکنڈ. اور اس کے بعد اس کی شدید تکلیف جس میں وہ اسٹول پاس نہ کر سکے یا اسٹول پاس کرنے کے بعد اس کو تکلیف ہو, تو میرے ایکسپیرینس میں یہ ہے کہ کالنسونیا اور پیونیا ان کی بڑی خوراکیں الٹرنیٹ کر کے مریض کے لیے انتہائی کارگر ثابت ہوتی ہیں. عموماً CM میں اگر آپ دیں تو ایک 2 ڈوز میں یہ ایک ڈوز اس کی دینے کے بعد 10 آدھے پونے گھنٹے کے بعد دوسری دوا کی دے دیں, مریض ریلیف کر جاتا ہے. تو اس میں جیسے پہلے گزارش کی کہ جگر کو ضرور مد نظر رکھیں, اور کارڈیوسمیرینس وغیرہ یا جگر کی جو ریمیڈی آپ بہتر سمجھتے ہیں اور مریض کی مزاجی ریمیڈی کے طور پہ ثابت ہو اسے ضرور دیں. تو سلفر انتہائی کارگر دوائی ہے اور شورِ آفاق دوائی ہے اس معاملے میں, اور خوراک کی بے اعتدالیوں کو اور معدے کی خرابیوں کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے.